على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصبی حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین. اما بعد، اذان محترم، مدینہ منورہ سے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے اس قافلے کو روانہ ہو کر کربلائے معلی تک اور پھر کربلائے معلی سے کوفہ اور شام کی منازل طے کر کے واپس مدینہ آنے تک کے واقعات پر مشتمل یہ پروگرام جو ارمغان نجف کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو اب سے چند دروس تک اس حوالے سے رہے گا کہ مولا کی سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی وہ منازل اور وہ مواقف کہ جہاں پر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، اور وہ وقائع یعنی کہ وہ واقعات کہ جو ان منازل پر یا ان منازل کے مابین پیش آئے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اور یہ جو ٹکڑا ہوگا وہ ٹکڑا مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے کوچ کر کے، مکہ مکرمہ سے چل کے، رخصت ہو کے، اور کربلائے معلی تک یعنی کربلائے معلی کے ورود تک کے جو واقعات، مواقف، منازل جو تھیں، ان کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. کچھ ایسی منازل تھیں کہ جہاں پر سرکار ابا عبداللہ نے علیہ السلام اپنے سفر کے دوران رات میں اور دن میں دونوں قیام فرمایا، یعنی دن میں بھی قیام فرمایا اور رات میں بھی قیام فرمایا. کہیں فقط مولا دن میں قیام فرماتے، کہیں فقط مولا رات میں رکتے تھے، اور پھر دن یا سورج نمودار ہوتے ہی آقا وہاں سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اور کہیں فقط نماز کی ادائیگی کے لیے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام رکے ہیں. مختلف اعتبارات سے مؤرخین نے ان منازل کو جوڑا ہے اور ان کو گیدر کر کے جو تشکیل دیے ہیں، نام لکھے ہیں. ایک عالم نے، کتاب کا نام ہے مع الرکب الحسینی من المدینۃ الی المدینہ، مولائے ابا عبداللہ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ سفر بسفر مدینہ سے مدینہ تک. اس کتاب کے اندر مصنف نے 17 مولا کی منازل جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں، اور 17 منازل کا ذکر کیا ہے. کچھ اور کتابوں کے اندر 19 اور کہیں پہ 23 بھی منازل کا ذکر ملتا ہے. البتہ ہم مختصر اپنے اس سلسلے کو رکھیں گے، اور 17 وہ منازل کے جو متفق علیہ ہیں کہ جہاں پر تقریباً ہر مؤرخ کے نزدیک مولا ابا عبداللہ علیہ السلام رکے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 17 منازل کے جہاں پر خاطر خواہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا مولا کے وقوف کے دوران، مولا کے وہاں پر ٹھہرنے کے دوران، یا کوئی ایسا خطبہ یا مولا کا کلام مبارک جو وہاں پر ریکارڈ ہوا، جو راویوں کے ذریعے سے پھر ہم تک پہنچا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. وہ 17 منازل کہ جن پر مولا مکہ سے کربلا کے درمیان، یعنی مکہ سے نکل کر اور کربلا معلی پہنچنے تک جن 17 منازل پر آقا ابا عبداللہ علیہ السلام رکے ہیں، وہ 17 منازل جو ہیں ان کے نام پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جاتے ہیں. بستان بنی عامر پہلا مقام، بستان بنی عامر، اور
چند کتابوں کے اندر ابن عامر، بستان ابن عامر بھی لکھا گیا ہے۔ دوسرا مقام تنعیم کا، پھر صفاح کا مقام، پھر ذات عرق کا مقام یا ذات عرق کا مقام، حاجز من بطن الرما کا مقام، خزیمیہ کا مقام، زرود کا مقام، ثعلبیہ کا مقام، شقوق کا مقام، زبالہ کا مقام، بطن العقبہ کا مقام، شراف کا مقام، ذو حسم کا مقام، البیزا کا مقام، عزیب الحجانات کا مقام، قصر بنی مقاتل کا مقام اور نینوا کا مقام۔ یہ آخری منزل تھی نینوا کی، اور اس کے بعد پھر نینوا کے فوراً بعد مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام وارد کرب و بلا، وارد کربلا ہو جاتے ہیں۔ اس اثنا میں یعنی مولا کے مکہ سے نکل کر اور کربلا پہنچنے کے درمیان کچھ بڑے واقعات پیش آئے، اور ان میں جناب میثم تمار کو قید کیا جانا، رشید حجری کو شہید کیا جانا، جناب میثم تمار کو قید کیا جانا، عبداللہ ابن یقطر کو شہید کیا جانا، ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرنا اور بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا جانا، جناب سرکار سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گرفتار بھی کیا جانا اور پھر اس کے بعد انہیں شہید کر دیا جانا۔ سرکار مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے جو افراد، بہت گنتی کے افراد جو رہ گئے تھے، ان کا بھی ایک ایک کر کے شہید کیا جانا۔ عبد الاعلیٰ ابن یزید کلبی، امارہ ابن سلخب ازدی، عبید اللہ ابن عمر ابن عزیز الکندی، عباس ابن جعدہ الجدلی، مختار اور عبداللہ ابن حارث، یہ وہ افراد کے جن کے نام جناب مختار جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والوں میں ملتے ہیں، کہ جن کو بعد میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شہید کروایا تھا۔ اب آپ کی خدمت میں پہلی منزل سے آغاز کیا جائے۔ پہلی منزل کون سی ہے؟ بستان بنی عامر یا بستان ابن عامر، دونوں انداز سے چونکہ روایت میں ملتا ہے، اس لیے دونوں ہی انداز سے آپ کی خدمت میں یہ نام پیش کیا گیا۔ جیسے ہی آقا مکہ مکرمہ سے چل پڑے ہیں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فرزدق جو کہ شاعر اہل بیت ہیں، ان کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، اور جناب فرزدق یعنی فرزدق کی سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے ملاقات کربلا پہنچنے سے پہلے صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بستان بنی عامر ہی کے بارے میں ملتا ہے، بلکہ ہسٹورینز نے اور مؤرخین نے یہ لکھا کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام جیسے مکہ سے باہر تشریف لائے ہیں، بلکہ مکہ کے ہل کے مقام پر، یعنی ابھی مکہ میں حدود حرم تو ختم ہو گئے، حدود حرم سے باہر نکل آنے کے بعد جو ابھی مکہ ہی کا علاقہ ہوتا ہے مگر حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر فرزدق ملے۔ یہ بھی تاریخ کے اندر اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں، اور کچھ ایک شواہد یہ ملتے ہیں کہ نہیں، اس منزل پر نہیں بلکہ آگے کچھ دوسری منازل ہیں ثعلبیہ وغیرہ کے آس پاس، کہ جہاں پر جناب فرزدق سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ان منازل پر پہنچیں گے کہ جہاں کے بارے میں بھی احتمال ہے کہ فرزدق شاعر اہل بیت اور عاشق اہل بیت علیہ السلام، وہ فرزدق کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے سید سجاد علیہ السلام مولا آقا کی شان میں خانہ کعبہ کے قریب وہ اشعار پڑھے، حاضر الذی تعرف البتھاء، وہ والا جو پورا قصیدہ ہے وہ جناب فرزدق کا کہا ہوا قصیدہ ہے۔ تو فرزدق کی ملاقات ہوئی، جن کا نام، جن کی کنیت ہے ابو فراس، نام ہے حمام ابن غالب۔ فرزدق کا نام ہے حمام ابن غالب التمیمی الحنظلی، یہ ہے نام فرزدق کا، جو کہ شاعر ہیں، اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں، یعنی رجالی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اور اصحاب امامین حسنین علیہ السلام اور مولا سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں آپ کا شمار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں سن 60 ہجری میں اپنی والدہ کو حج پر ساتھ لے کر گیا، اور جب میں ان کا ناقہ چلاتے ہوئے حرم کی حدود میں پہنچا تو میری ملاقات حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔
اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ روایت ہے کہ جس کے مطابق حرم کی حدود کے اندر جناب فرزدق کی ملاقات ہوئی ہے سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور کیا بیان ہوا؟ میں اپنی والدہ کو 60 ہجری میں حج پر لے کر گیا، اور جب میں جیسے ہی حدود حرم کے اندر داخل ہوا تو میں نے قافلے کو دیکھا. میں نے پوچھا یہ قافلہ کن کا ہے؟ مجھے جواب ملا کہ یہ حضرت آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ ہے. میں قریب گیا اور ان کے پاس جا کر انہیں سلام کیا اور ان سے گفتگو کی، اور وہ مکہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور پورا قافلہ ان کے ساتھ تھا. فرزدق یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے قریب جا کر یہ کہا کہ آتاک اللہ سؤلک، پروردگار آپ کو آپ کی مراد عطا فرمائے، ام ملکا فی ما تحب، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ضرور پورا ہو، آپ کو وہ مل جائے. بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے رسول خدا کے فرزند. ما اعجلک عن الحج، آپ حج چھوڑ کر کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ اتنا جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ حج ابھی مکمل نہیں ہوا، یا حج کے ابھی یوم الترویہ ہے، یعنی کہ 8 ذی الحجہ ہے. تو آپ ابھی 9 ذی الحجہ کل ہے، یوم عرفہ، آج یوم الترویہ ہے 8 ذی الحجہ، آپ یوم الترویہ ہی کو کیوں روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے؟ فقال علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ابا عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو لم اعجل لأخذت، اگر میں جلدی نہ کروں مکہ سے نکلنے کی تو یاد رکھو یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے آ لیں گے. مکہ مکرمہ کی، خانہ کعبہ کی، مسجد الحرام کی جو حرمت ہے وہ پامال ہو جائے گی. ثم قال علی اخبرنی عن الناس خلفک، یعنی ان لوگوں کی خبریں سناؤ جنہیں تم پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہو. کہاں سے پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہو؟ کوفہ سے. فرزدق کوفہ سے آ رہے ہیں، کوفہ کے رہنے والے. قلت قلوبہم معک واسیافہم علیک، تو میں نے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ شاید وہ آپ پر چل جائیں. اور اس کے بعد پھر مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الامر الی اللہ یا للہ، کہ بالآخر جو ہونا ہے اس کا فیصلہ تو پروردگار عالم کے نزدیک ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اللہ کے ہاتھوں میں ہے امر. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان، اور ہر دن، ہر نیا دن اللہ کی ایک نئی شان ہے، اللہ کی ایک نئی شان ہے. پھر کچھ مناسک کے حوالے سے میں نے سوالات کیے آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور انہوں نے مجھے ان کے جوابات عنایت فرمائے. اور پھر مولا کی سواری چل پڑی، اور اس کے بعد مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، السلام علیکہ، اور پھر ثم افترقنا، اور اس کے بعد مجھ میں اور مولا ابا عبداللہ علیہ السلام میں جدائی ہو گئی. یہ ایک انداز سے کتابوں کے اندر انصاب الاشراف وغیرہ اور دوسری جو کتابیں ہیں اس کے اندر ملتا ہے. اور جو دوسرے مقامات ہیں، جو دوسرے منازل ہیں جو آگے چل کر آئیں گی، جن کے بارے میں احتمال ہے، وہاں پر مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزدق کے سامنے کچھ اشعار پڑھے ہیں. ان اشعار کو بھی آپ کے سامنے جب ہم اس منزل پر پہنچیں گے تو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک تو یہ بات تھی کہ مقام بستان بنی عامر کے اندر فرزدق کا ملنا بالکل پہل مکہ سے بالکل کوچ کرتے ساتھ ہی، یہ تھی پہلی منزل. اس کے بعد دوسری التنعیم. تنعیم کا مقام وہ مقام تھا کہ جو سمجھ لیجئے کہ حدود حرم سے باہر نکلتے ساتھ حل مکہ کی طرف واقع ہے، اور یہ تقریباً مکہ سینٹر سے 2 فرسخ کا فاصلہ ہے. کچھ کتابوں کے اندر 4 فرسخ ہے، لیکن زیادہ تر کتب کے اندر 2 فرسخ کا فاصلہ، تقریباً 12 کلومیٹرز کا فاصلہ ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر یہ جگہ تنعیم کا مقام ہے. اسے تنعیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دائیں جانب جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے نعیم، اور بائیں جانب جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے ناعم. اور جس وادی میں یہ پہاڑ یا جس وادی میں یہ مقام موجود ہے تنعیم کا، اس وادی کا نام ہے نعمان. تو تینوں ہی کے جو روٹ ورڈز، جو تینوں مشتقات ہیں، جو اسماء ہیں، جن اسماء سے ایک وادی کا نام
جو وادی کا نام ہے اور جو دائیں پہاڑ کا نام ہے اور جو بائیں پہاڑ کا نام ہے، اس مقام کے رائٹ سائڈ والے ماؤنٹین رینجز، لیفٹ سائڈ والے ماؤنٹین رینجز، اور جہاں پر یہ جس وادی کے اندر یہ مقام تنعیم واقع ہے، یہ تینوں ہی چیزوں کے نام جس اسم سے مشتق کیے گئے ہیں اس کا روٹ ورڈ نون عین میم ہے، نعامہ، لہٰذا اس کا نام تنعیم رکھا گیا، اس جگہ کا نام۔ دائیں جانب کے پہاڑوں کا نام ہے نعیم، بائیں جانب کے پہاڑوں کا نام ہے نائم، اور اس وادی کا نام ہے نعمان، لہٰذا اس جگہ کو کہا گیا تنعیم، اور اہل مکہ کے لیے یہ میقات قرار پاتی ہے۔ جو مکہ ہی کے اہل ہیں، جو مکہ ہی کے رہنے والے ہیں، وہ اگر اپنا احرام وغیرہ نیت احرام کی کرنا چاہتے ہیں، احرام اپنا باندھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ میقات اس مقام کو تنعیم کو قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر مولا رکے ہیں، کچھ مولا نے اپنے امور یہاں پر انجام دیے، نماز وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد مولا یہاں سے کوچ کر گئے۔ کچھ ایک واقعات اس کے اندر ملتے ہیں کہ جو لوگ آئے اور انہوں نے آ کر سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑ کر جانے سے منع کیا، اور بہت زیادہ پریشرائز کیا، بہت زیادہ فورس کیا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو کہ وہ مکہ ہی میں رک جائیں، یعنی کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ اور ان لوگوں کے مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کو روکنے کا ریزن جو تاریخ کے مطالعے سے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ یہ افراد وہی افراد تھے کہ جو والی مکہ کے افراد اور ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو ان اناؤنسڈ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے پاس آ کر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مولا ابا عبداللہ علیہ السلام مکہ واپس آئیں، تاکہ جو ان کا عزم تھا سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دینے کا، اس میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ مگر آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے افراد آئے، جو جو کہنے والا آیا، ان سب کو ایک ہی بات کہی کہ میں مکہ واپس جانے والا نہیں ہوں، میرا سفر اب آگے ہی ہوگا۔ کچھ ایک اور واقعات ہیں، بہرحال چونکہ بہت زیادہ کنٹروورشل واقعات بیان نہیں کیے جائیں گے، اور چونکہ ایک واقعہ کہ جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ مولا کو مال کی بڑی پیشکش کی گئی، یا مولا کو بہت سارے اونٹ لا کر دیے گئے اور کہا گیا آپ یہ رکھ لیجیے اور مکہ آ جائیں، تو ایسی کچھ واقعات کے جو بہت زیادہ تاریخی اعتبار سے جن کی صحت نہیں ملتی، ان کو اسی لیے ہم اسکپ کریں گے اور پیش نہیں کریں گے۔ تنعیم کے مقام سے جب مولا آگے بڑھے تو مولا پہنچے ہیں ابتح کے مقام پر، الف با طا اور ہا، ابتح۔ ابتح مکہ اور منی کے درمیان ایک مقام ہے، واقع ہے، اور منی کے بارش کے پانی کے گزرنے کی جگہ اسی ابتح کے جگہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات یزید ابن ثبیت نامی شخص سے ہوئی۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو بصرہ کے اندر جو بڑے نامچین افراد ہیں ان میں سے ایک تھا، اور بصرہ کے بڑے نامچین افراد میں سے ایک تھا۔ مولا نے اس کے نام خط لکھا تھا، اور اس نے مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے حامی بھری تھی، اور کہا تھا کہ میں فرزند رسول کی خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے ضرور آؤں گا۔ اور اس نے مکہ کا سفر بہت تیزی کے ساتھ کیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں صرف اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے دونوں شہزادوں کو، اپنے 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ 9 بیٹے ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ ان کے تھے یزید ابن ثبیت کے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ابا عبداللہ علیہ السلام کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ 2 بیٹے اس نے اپنے ساتھ لیے اور بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا بصرہ سے مکہ تک کا، اور جب یہ مکہ میں آ کر پہنچا اس مقام پر کہ جس کے بارے میں سے احتمال تھا کہ آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ہوں گے، بصرہ سے آیا، خبر ملی کہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور ان کے لیے مولا مکہ تشریف لے گئے، یا مکہ کے قریب یا مکہ کی راہ کی طرف پیچھے پلٹے، اور یہ پھر وہیں پہ وادی ابتح کے اندر رک گئے۔ اور پھر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام جب واپس وادی ابتح کی طرف آئے تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، اور اس یزید ابن ثبیت نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوائن کر لیا اسی مقام سے، اور پھر یہ کربلا معلیٰ تک ساتھ گیا، اور یہ تینوں ہی افراد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ میں شریک رہے، اور اس کے بعد اپنی جانوں کا نذرانہ مولا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا اور ان پر اپنے آپ کو قربان کیا۔
ہمارا یہ پہلا حصہ اسی مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے مقام پر مولا اگلے اپنے درس کے اندر دیگر مقامات کے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا.